السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رفیقان گرامی، اولیاء کرام کی ذات و برکات سے جن کرامتوں کا ظہور ہوتا ہے وہ کرامات حقیقت میں ان کے انبیاء کرام کے معجزات کے قبیل سے ہوتی ہیں اور ان کے انبیاء کرام کے معجزات ہوتی ہیں، اور انبیاء کرام کے معجزات کا ان کے امت کے ولیوں کے ہاتھ سے صادر ہونے میں ان کے دین کی صداقت پر دلیل ہوتی ہے، تاکہ زمانہ جان لے کہ جب اس امت کا ولی اتنا پاورفل ہے تو اس ولی کا نبی کتنا پاورفل ہوگا۔ اسی کو علماء کرام نے فرمایا ہے، کرامت الولی معجزۃ لنبیہ، ولی کی کرامت اس کے نبی کا معجزہ ہوتی ہے۔ حضرت سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے ہم عصر ایک بزرگ تھے، حضرت علی ابن ادریس یعقوبی، اور یہ واقعہ 555 ہجری کا ہے۔ حضرت سیدنا علی ابن ادریس یعقوبی سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے معاصرین میں سے آپ کے ہم عصر، آپ کے ہم زمانہ تھے، اور یہ مرید تھے حضرت علی ابن حیتی کے، اور علی ابن حیتی مرید ہیں سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے۔ 555 ہجری میں حضرت علی ابن ادریس یعقوبی شدید بیمار پڑ گئے۔ بیماریوں نے ان کو اپنے شکنجے میں جکڑ لیا، بہت سارے طبیبوں کو دکھایا لیکن کوئی شفا نہیں، بڑے بڑے حکیموں کو دکھایا لیکن کوئی افاقہ نہیں، بڑے بڑے معالجوں سے علاج کرایا لیکن مرض میں کوئی تخفیف نہیں ہوئی۔ ایسا کوئی حکیم، کوئی طبیب، کوئی معالج نہیں چھوڑا انہوں نے جس کو دکھا نہ لیا ہو۔ جیسے جیسے علاج ہوتا تھا مرض ویسے ہی دن بدن بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ پریشان ہو گئے، حیران و پریشان ہو کر کے اپنے پیر و مرشد حضرت علی ابن ادریس یعقوبی کی، حضرت علی ابن حیتی یعقوبی کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کی، حضور بیماریوں نے مجھ کو اپنے شکنجے میں جکڑ لیا ہے، بہت علاج کرایا لیکن کہیں سے کوئی شفا نہیں مل رہی، بڑے طبیبوں کو دکھایا کہیں سے کوئی افاقہ نہیں، بڑے بڑے معالجوں سے علاج کرایا لیکن مرض میں کوئی تخفیف نہیں ہو رہی، علاج برابر کرایا لیکن مرض جوں کا توں رہا اور بلکہ مرض بڑھتا چلا گیا۔ اس لیے حضور مجھ پر نگاہ کرم فرمائیں، میری طرف توجہ فرمائیں اور میرے حق میں دعا فرمائیں کہ اللہ رب العزت مجھ کو امراض سے شفا عطا فرما دیں۔ تو حضرت سیدنا علی ابن حیتی حضرت علی ابن ادریس یعقوبی کو لے کر کے پہنچ گئے اپنے پیر و مرشد حضرت سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں۔ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی خانقاہ میں جب پہنچے تو سامنے حضرت علی ابن ادریس یعقوبی کو کھڑا کیا اور حضرت شیخ علی ابن حیتی غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ سے عرض کرتے ہیں، حضور یہ آپ کے غلام کا غلام ہیں، آپ کے مرید کا مرید ہے، یعنی حضور میں آپ کا مرید ہوں، یہ میرا مرید ہے، میں آپ کا غلام ہوں اور یہ میرا غلام ہے۔ حضور اس کو مرضوں نے اپنے شکنجوں میں جکڑ لیا ہے، مرض اس کا پیچھا نہیں چھوڑتے، اس نے بڑا طبیبوں کو دکھایا، بڑے بڑے حکیموں کو دکھایا، بڑے بڑے معالجوں سے علاج کرایا لیکن کوئی شفا نہیں، کوئی افاقہ نہیں اور مرض میں کوئی تخفیف نہیں۔ اس لیے حضور اس پر نگاہ کرم فرمائیں، اس کی طرف توجہ فرمائیں، اس کے حق میں دعا فرمائیں۔ حضرت سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اس وقت اپنے جسم مبارک پر جبہ پہنے ہوئے تھے، ایک کرتے کو اوپر جبہ آپ زیبتن فرمائے ہوئے تھے۔ فخلع ثوبا کان علیہ والبسنی ایاہ۔ حضرت یعقوبی فرماتے ہیں کہ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے جسم مبارک سے اپنے جبہ مبارکہ کو اتارا
اور مجھے عطا فرمایا اور فرمایا علی اس کو پہن لو۔ وہ جبہ جو سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے جسم مبارک سے جس کو نسبت ہو گئی، جس کو سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ زیب تن فرماتے تھے، جبہ اتار کر کے حضرت یعقوبی کو عطا فرمایا اور فرمایا اس کو پہن لو۔ حضرت یعقوبی فرماتے ہیں سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا وہ جبہ مبارکہ میں نے پہنا، اور جب میں پہن کر کے فارغ ہوا تو سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا، یا علی لبست قمیص العافیہ، اے علی تم نے صحت شفا کے جبے کو پہن لیا ہے، صحت و عافیت کے جبے کو پہن لیا ہے۔ اب حضرت یعقوبی کا بیان سنیے، فرماتے ہیں فَكُنْتُ مُنْذُ لَبِسْتُهُ 65 سَنَةً مَا حَدَثَ لِي فِيهَا أَلَمٌ۔ فرماتے ہیں لوگوں آج اس واقعے کو لکھتے ہوئے، اس جبے کو پہنے ہوئے، اور یہ واقعہ میں لکھ رہا ہوں، آج تک 65 سال گزر گئے۔ وہ خود فرماتے ہیں کہ اس واقعے کو نقل کرتے ہوئے، جب سے میں نے جبہ پہنا ہے اس واقعے کو لکھتے وقت 65 سال گزر گئے۔ فرماتے ہیں ما حدث لی فیہا علم، سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا جو جبہ میں نے پہنا تھا، اللہ رب العزت نے اس کی برکت سے مجھ کو ساری بیماریوں سے شفا عطا فرما دی۔ جو پہلے بیماریاں تھیں جس میں کسی معالج کے علاج سے شفا نہیں ملی، کسی حکیم کی حکمت سے مجھے شفا نہیں ملی، کسی طبیب کی طبابت سے مجھے کوئی افاقہ نہیں ملا، لیکن سرکار غوث اعظم کا جبہ جو ہی میں نے پہنا تو پرانے سارے امراض سے اللہ رب العزت نے شفا عطا فرما دی، اور آج تک 65 سال ہو گئے، ما حدث لی فیہا علم، کوئی بیماری میرے قریب تک نہیں آئی۔ تو یہ غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے اس جبے کی برکت ہے کہ جس کو سرکار غوث اعظم نے زیب تن فرمایا تو اللہ رب العزت نے اس کو شفایاب بنا دیا۔ حضرت علی ابن ادریس یعقوبی اس کو پہن رہے ہیں تو خود بیان فرما رہے ہیں کہ آج تک 65 سال ہو گئے، ساری بیماریاں پچھلی بھی ختم ہو گئیں اور آج تک مجھے کوئی بیماری لاحق نہیں ہوئی۔ تو جس جبے کو سرکار غوث اعظم نے زیب تن فرمایا تھا، اللہ رب العزت نے اس کو شفایاب بنا دیا۔ یہ غوث اعظم کے جبے کی برکت ہے۔ آئیے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے جبے کی برکت دیکھیں اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ دیکھیں، اور خود ہی فیصلہ کریں کہ کس طرح سے سرکار غوث اعظم کی یہ کرامت میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزے کے قبیل سے ہے۔ بخاری شریف، مسلم شریف اور دیگر کتب احادیث میں کتاب اللباس میں یہ حدیث پاک مروی ہے، جس کی راوی حضرت سیدہ اسماء بنت ابی بکر، بڑے باپ کی بڑی بیٹی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی لخت جگر، روایت فرماتی ہیں عن اسماء بنت ابی بکر انہا اخرجت جبتا طیالسیتا فقالت هذه جبة رسول اللہ كانت عند عائشة فلما قبضت قبضتها وكان النبي صلى الله عليه وسلم يلبسها فنحن نغسلها للمرضى فنستشفي بها۔ حضرت سیدنا اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہا اپنے گھر میں سے اپنے ہاتھوں پر ایک جبے کو نکال کر کے صحابہ کرام کے سامنے حاضر ہوتی ہیں، اور اپنے ہاتھوں پر اس جبے کو رکھ کر کے حضرت اسماء نے اس کو چوما، اس کو آنکھوں سے لگایا، پیشانی پر رکھا، اپنے سر پہ رکھا، اور پھر اس جبے کو صحابہ کرام کے سامنے اس طرح سے پیش کیا اور کہا ہذہ جبۃ رسول اللہ، لوگو یہ اللہ کے نبی کا جبہ ہے۔ کانت عند عائشہ فلما قبضت قبضتها، جو ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ کے پاس تھا، جب حضرت عائشہ کا وصال ہو گیا تو یہ میں نے ان سے لے لیا۔ وکان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یلبسها، اور اس جبہ مبارکہ کو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم زیب تن فرمایا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس جبے کو
پہنا کرتے تھے۔ تو فرماتی ہیں فَنَحْنُ نَغْسِلُهَا وَنَشْرِبُ لِلْمَرْضَىٰ فَنَسْتَشْفِي بِهَا۔ مدینہ شریف میں اگر کوئی بیمار ہو جاتا تھا، کسی کو بیماری لاحق ہو جاتی تھی، کتنا ہی شدید بیمار کیوں نہ ہوتا، وہ ہمارے پاس آتا تھا، ہم اس جبہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پانی میں ڈبوتے تھے، ادب کے ساتھ اس جبے کو پانی سے الگ کرتے اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جبہ مبارکہ کا غسالہ اس مریض کو پلا دیتے تھے، فنستشفی بہا، تو اس طرح سے اس مریض کا مرض ختم ہو جاتا تھا۔ کسی بھی طرح کا مرض کیوں نہ ہو، پیٹ میں درد ہو، سر میں درد ہو، کیسی ہی بیماری کیوں نہ ہو، حضرت اسما فرماتی ہیں ہم اللہ کے رسول کے جبے کو دھو کر کے اس کا دھوبن مریض کو پلاتے تھے، اس کا غسالہ مریض کو پلاتے تھے، تو مریض فوراً شفا یاب ہو جاتا تھا۔ بلکہ روایات میں آیا ہے سر کا درد پیٹ کا درد ہی نہیں، بلکہ صحابہ میں سے اگر کوئی صحابی اونٹ کی پشت سے گر جاتا تھا، چونکہ زمین پتھریلی تھی، اگر اس کی ہڈی بھی ٹوٹ جاتی تھی تو وہ حضرت اسما کے پاس آتا، حضرت اسما جبہ رسول کو پانی میں ڈالتی اور اس کو نکال کر کے اس کا دھوبن اس کو پلا دیتی تھی، تو اس کی ہڈی فوراً جڑ جاتی تھی۔ آج اگر ہڈی ٹوٹ جائے، ہڈیوں کے ہاسپٹل ہیں، کتنا جتن کرنا پڑتا ہے، اتنے دن تک چلنا نہیں، اتنے دن تک پھرنا نہیں، پلاسٹر کراؤ، میڈیسن استعمال کرو، لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے جبہ مبارکہ کی یہ برکت ہے کہ اگر ہڈی کا ٹوٹا ہوا پی رہا ہے تو فوراً اللہ رب العزت اس کو شفا عطا فرما رہا ہے اور اس کی ہڈی جڑ جاتی تھی۔ تو یہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے جبہ مبارکہ کی برکت ہے کہ جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زیبتاً فرمایا تو میرے رب نے اس جبے میں شفا رکھ دی، بیماروں کے لیے وہ جبہ شفایاب بن گیا۔ تو وہ غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی کرامت تھی، اور یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ۔ غوث اعظم نے جس جبے کو استعمال فرمایا اس کو بھی اللہ رب العزت نے شفایاب بنا دیا، اور جس جبے کو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے زیبتاً فرمایا اس جبے کو بھی اللہ رب العزت نے مریضوں کے لیے شفایاب بنا دیا۔ وہ غوث اعظم کی کرامت، یہ رسول اعظم کا معجزہ، اور اسی کو علماء نے فرمایا ہے کرامت الولی معجزۃ لنبیہ، ولی کی کرامت اس کے نبی کا معجزہ ہوا کرتی ہے اور اس کے نبی کے معجزے کے قبیل سے ہوتی ہے۔ کچھ معجزات کا استثناء کرنے، باقی غوث اعظم کی جتنی بھی کرامتیں ہیں وہ کسی نہ کسی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزے کے قبیل سے ہیں۔